Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 4 from your textbook, which is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala anha. ٹھیک ہے، آج ہم یہ یونٹ پڑھ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 یونٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے۔ نمبر فرسٹ واز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، and the second was patriotism, third was impact of media, and the fourth one is حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو فورتھ ہمارے پاس حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل جو سبق ہیں وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے مکے سے، تو اس ٹائم کی وہ جو ہیں جب غار میں وہ ٹھہرے تھے، اس بارے میں جو وہ سبق ہے وہ ہے بیسیکلی۔ تو انہوں نے یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، اس بارے میں یہ سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹار لے لیتے ہیں فرسٹ میننگ سے۔ ٹھیک ہے، میننگز جو ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہیں اسی طرح سے آپ میننگز لکھ لیں گے ادھر جب آپ کو یہ PDF ملے گا کاپیز پہ بھی۔ ٹھیک ہے، تو امیگریشن اس کا سینونیم، یعنی سینونیم مینس انگلش میننگ، جو ہم اکثر طور پر لکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو لکھوا رہا ہوتا ہوں کہ ورڈ، پھر انگلش میننگ، پھر آگے میں لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ اردو میننگ۔ تو یہ سینونیم بیسیکلی انگلش میننگ ہے، اس کا موسٹ ریلیٹڈ ورڈ جو ہوتا ہے، کسی بھی ورڈ سے ریلیٹڈ جو ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سینونیم، یعنی ریلیٹڈ ان میننگ اینڈ یوز۔ ٹھیک ہے، یوز میں اور میننگ میں ایک جیسا۔ ٹھیک ہے، تو امیگریشن کہتے ہیں اردو میں ہجرت کو، اور سینونیم اس کا ہے میس ڈپارچر۔ ڈپارچر کہتے ہیں روانی کو، میس لو۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا روانہ ہونا، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں امیگریشن۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ میرے پاس ہے فیوریس، FURIOUS۔ فیوریس کا مطلب ہے اینگری، غصے میں۔ ٹھیک ہے، بونتی ریوارڈ، انعام۔ ٹھیک ہے، یا فضل، انعام و اکرام، فضل۔ ٹھیک ہے، ریوارڈ اس کو دوسرے لفظوں میں بونتی، BOUNTY۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ میرے پاس ہے کیپچر۔ کیپچر کا مطلب ہے امپریزن، قبضہ۔ ٹھیک ہے، قید۔ ٹھیک ہے، کیپچر پکڑنا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امپریزن بند کرنا۔ ٹھیک ہے، قبضہ کرنا۔ پیرلس خطرناک کو کہتے ہیں ڈینجرس۔ ٹھیک ہے، پیرلس خطرناک یا ڈینجرس۔ ڈیلیکیٹ فریجل نازک۔ ٹھیک ہے، ڈیلیکیٹ کہتے ہیں نازک کو، فریجل بھی کہتے ہیں نازک کو۔ اسی طرح سلائٹسٹ، اس کا مطلب ہے سمال اماؤنٹ، ذرا سا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا۔ اسی طرح ان ڈینجر، ڈائنگ آؤٹ، خطرے سے دو چار۔ ٹھیک ہے، ان ڈینجر، جس طرح آپ سائنس وغیرہ میں پڑھتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز۔ ٹھیک ہے، وہ سپیشیز جو اب ختم ہونے کے قریب قریب ہے، جو خطرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈائنگ آؤٹ بھی خطرہ۔ ٹھیک ہے، وینچر پروجیکٹ، منصوبہ۔ ٹھیک ہے، منصوبے کو کہتے ہیں وینچر۔ اسی طرح وزڈم نالج، حکمت۔ ٹھیک ہے، عقل مندی۔ ٹھیک ہے، حکمت بھی عقل مندی بھی سیم چیز۔ کرچ بریوری، ہمت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انفیوریٹڈ فیوریس، غصہ، غصے کو کہتے ہیں۔ سلیپ ہٹ، تھپڑ۔ ٹھیک ہے، سلیپ تھپڑ کو کہتے ہیں۔ ٹیبل سٹونز، کنکڑیاں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں ان کو کنکڑیاں بولتے ہیں ٹیبلز۔ ایلیویٹ ایز، دل ہلکا کرنا، آرام پہنچانا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یا غم ہلکا کرنا، ایلیویٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ALLEVIAT ایز۔ اسی طرح ریلیف
ریلیف کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹ، آرام، ٹھیک ہے، آرام یا راحت محسوس کرنا. اسی طرح جنرس، کائن، سخاوت، سخی، ٹھیک ہے. ہارڈ شپ، ایڈورسٹی، مشکلات، ٹھیک ہے. ٹف، کام. ان سیوری، ٹھیک ہے. ان ویوری یعنی بنا لڑکھڑائے، ٹھیک ہے، یعنی بنا کسی جھجک کے، اس کا مطلب یہ ہے. کلیمٹی، ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے. آفت یا اونچ نیچ. اب یہ جو یہاں آفت کے طور پر بھی یوز کرتے ہو، یہاں جو میننگ ہوئی ہیں تو وہ سبق کے حوالے سے ہوئی ہیں. تو وہ سبق کے اندر جو کنٹیکس میں آیا ہوتا ہے وہ میننگ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری میننگس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں یہ انہی پیراگرافس کے اندر جو ہیں یہ ورڈس یوز ہوئے ہیں، اسی لیے وہاں میننگس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم سٹار لے لیتے ہیں ابھی فرسٹ پیراگراف سے. فرسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں وتھ ٹرانسلیشن اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہتا ہے. تو فرسٹ لائن، جس کے پاس بک ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یونٹ آپ اوپن کر کے اسی کے اوپر آپ پینسل سے میننگ لکھ سکتے ہو. تو جس کے پاس بک نہیں ہے تو وہ اسی سلائڈ کو آپ دیکھ لیں، ادھر سے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم، ٹھیک ہے، اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from Mecca to Medina in the year 622 ٹھیک ہے. تو کہتا ہے حضرت دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور ان کے قریبی دوست، کمپینین کہتے ہیں دوست، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مائگریٹڈ، ہجرت کیا، ٹھیک ہے، فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کیا، جس میں 622 عیسوی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، مکہ سے مدینہ ہجرت کیا. when the chiefs of various کہتے ہیں مختلف، ٹھیک ہے، چیف کہتے ہیں سردار کو، ٹھیک ہے. تو when the chiefs of various tribes قبیلے of مکہ came to know about the immigration of the Holy Prophet, peace be upon him, and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہتا ہے جب مکہ کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو کیا ہو گئے، they got furious، تو وہ بہت غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ آنکھ بگولا ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ ان کو غصہ آنے لگا. the chiefs were determined more than ever to find them out، ٹھیک ہے. تو وہ سارے سردار جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ہر طرح ممکن کوشش شروع کر دی تاکہ ان کو ڈھونڈ کے لایا جا سکے، ٹھیک ہے. they offered huge rewards and bounties for their capture, death or alive، ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نعوذ باللہ ہم نے کہنا ہے زندہ یا مردہ پکڑنے پر بہت بڑے انعام و اکرام کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا جو ان کو پکڑ کے لے آئے گا یا نعوذ باللہ مار دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت بڑا انعام ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہ مکہ کے جو کافر تھے، ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ پھر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ. یہ تھا فرسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے. نیکسٹ میں پڑھ رہا ہوں سیکنڈ، ٹھیک ہے. جہاں جس پیراگراف میں یا جو بعد میں کر رہا ہوں اس میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو وہ اپنے ساتھ نوٹ رکھیں، لاسٹ میں پھر کوشچن کیا کرے، ٹھیک ہے. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے.
تو اس سفر کی تیاری کہاں کی گئی تھی؟ یہ سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، یعنی سفر مینس ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت سی خدمات سر انجام دی، ٹھیک ہے۔ رینڈر دے دینا، تو گفٹ، ٹھیک ہے، دینا۔ رینڈرڈ کیا دیا؟ یوزفل سروسز، بہت ساری خدمات انجام دی ان دس ریگارڈ، اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ کس معاملے میں؟ ہجرت کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کے معاملے میں انہوں نے ان کی پوری طرح سے خدمت کی، ٹھیک ہے۔ جس جہاں ممکن حد تک وہ ان کے لیے مدد پہنچا سکتی تھی، مدد لے کر گئی، ٹھیک ہے۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، تو سب سے پہلا جو کام کیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ ان کے لیے سفر کے لیے کھانا تیار کیا، ٹھیک ہے۔ دے پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، اس سفر کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ the food on the camel back with her own belt and nothing else could be found، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ کھانا پکانے کے بعد اونٹ کی پشت پہ اپنی چادر سے اس کھانے کو باندھ دیا، جب اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی بیلٹ یہاں مینس چادر، ٹھیک ہے، آپ اس کو چادر کہہ لیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب وہ کھانا تیار کر لیتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ اونٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اونٹ کی پشت پہ باندھنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز ان کو نہیں مل رہی ہے جس کے ذریعے وہ اونٹ کی پشت پہ باندھ سکے، تو وہ اپنی چادر استعمال کرتے ہوئے کھانا کو باندھ کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ For this service, she was given the title of ذات النکتین by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ان کی اسی خدمت کی باعث کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ذات النکتین کا لقب عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا ذات النکتین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ان کی خدمات تھی جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لقب سے جو ہے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں 3 پہ۔ ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران۔ پیرلس آپ نے میننگس میں پڑھا تھا، پیرلس کا مطلب ہے خطرناک، ٹھیک ہے۔ تو یا مشکل، تو ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، ٹھیک ہے، اس خطرناک سفر میں کہہ سکتے ہو یا کہہ سکتے اس مشکل سفر میں، تو دونوں باتیں سیم ہیں۔ تو it was very difficult for anyone to supply food to the prophet peace be upon him، ٹھیک ہے۔ تو اس خطرناک سفر میں یا ان مشکل حالات میں کہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پہنچانا سب کے لیے مشکل بنا تھا، ٹھیک ہے۔ سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ کھانا کیسے پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہت مشکل تھا، کیونکہ سفر اس لیے ممکن نہیں تھا کہ باہر کفار جو ہے وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے اور ہر طرح سے جو ہے خطرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ واز سو ڈیلیکیٹ، ٹھیک ہے، یہ اتنا نازک معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ دے دا سلائٹسٹ مسٹیک، سلائٹسٹ چھوٹی سی، ٹھیک ہے، معمولی سی غلطی جو ہیں could have endangered the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی چھوٹی غلطی بھی ہو جاتی، ذرا سی وہ لاپرواہی دکھا دیتا، تو خطرہ یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ڈھونڈ سکے، ٹھیک ہے۔ تو کھانا پہنچانا بھی بڑے طریقے سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے پہنچانا تھا کہ کوئی اس پہ کوئی کسی کافر جو ہیں اس کی نظر
نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہاں گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں it was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet, peace be upon him. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Razillahu Ta'ala Anhu, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Razillahu Ta'ala Anhu. تو کہتا ہے یہ بڑا کام، یہ عظیم کام، ٹھیک ہے، گرینڈ ٹاسک، بڑا کام، یا آپ کہیں عظیم کام کو احسن طریقے سے جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ذمہ لے لیا کہ وہ کھانا گھر تک جو ہے پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایوری نائٹ، ہر رات اب کیا کرنے لگی، with the bag of food، ٹھیک ہے، کھانا لے کے she would quietly venture، وہ روانہ ہو جاتی، خاموشی سے نکل پڑتی تھی گھر سے towards the rugged mountains، ٹھیک ہے، rugged کا مطلب ہے کھردرا، ٹھیک ہے۔ تو وہ رات کو لے کے کھانا لے کے کھردرے پہاڑوں کے ذریعے جو ہیں وہ نکل لیتی تھی in which lay the cave of Thor، ٹھیک ہے، جہاں پہ غار ثور واقع تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ رات کو کھانا لے کے ان کھردار پہاڑوں کے ذریعے وہ غار ہیرا، غار ثور کی طرف نکل پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ کیف غار کو کہتے ہیں تھار ثور، ٹھیک ہے، انگلش میں ایسے لکھتے ہیں۔ تو غار ثور کی طرف نکل پڑتی تھی۔ she took care of the minute detail، ٹھیک ہے، وہ ہر لمحے کی خبر رکھتی تھی۔ منٹ ڈیٹیل کا مطلب ہوتا ہے ہر لمحے کا خبر رکھنا، ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا۔ تو وہ سفر کے دوران بہت ہوشیار رہتی تھی۔ in accomplishing the task، ٹھیک ہے، accomplish کہتے ہیں پورا کرنا، تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ ہر لمحے کی خبر رکھتی تھی۔ how difficult it must have been for her to traverse کہتے ہیں کراس کرنا the rocky path at night، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کو کتنا مشکل ہوا ہوگا کہ ان پہاڑی راستے پر، پہاڑ کے راستوں سے گزرتے ہوئے رات کو یعنی غار تک پہنچنا with the constant fear of being detected نکال لینا، ٹھیک ہے، پتہ چلا لینا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ ایک تو پتھریلے راستے ہے وہ مشکل ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پکڑے جانے کا ڈر بھی ہو، تو کہہ رہا ہے کہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ آپ جو ہیں ایسے کام سر انجام دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ جی اس سے فورتھ میں پڑھ لیتا ہوں، آگے جو ہے فورتھ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فورتھ میں بچے ہیں ون آن دا نائٹ آف دا مائگریشن، ہجرت کی رات، ٹھیک ہے۔ آن دا نائٹ آف مائگریشن کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کی رات۔ A tribal chief of disbelievers، ٹھیک ہے، ٹرائبل کہتے ہیں قبیلہ، چیف سردار، تو ڈسبلیورز کفار، ٹھیک ہے، یعنی کفار کے سردار، ٹھیک ہے۔ ہجرت کی رات کفار کا ایک بڑا سردار جس کا نام ابو جہل تھا، in a fit of fury، fit of fury کہتے ہیں شدید غصے کو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غصہ ہونا، ٹھیک ہے، آنکھ بگولا ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں fit of fury۔ headed روانہ ہونا، ٹھیک ہے، towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کی رات جب کفار کا بڑا سردار ابو جہل کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے غصے سے جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تاکہ ان کی بیٹی سے پتہ چلا سکے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ he began knocking at the door violently، تو وہ وہاں جا کے بڑے زور سے، شدت سے جو ہیں دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا۔ ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، آواز دیتا ہے، ایڈریسنگ، ٹھیک ہے۔ he demanded
اور ساتھ میں ڈیمانڈ کر رہا ہے. ڈیمانڈ کیا ہے اس کی؟ ویئر از یور فادر. ٹھیک ہے، تو سوال کرتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں بتا دو کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. شی پولائٹلی ریپلائیڈ، تو وہ بڑے آرام سے بڑے نرم لہجے میں جواب دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، شائستگی سے جواب دے دیتی ہے. ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے پتا. ٹھیک ہے، مجھے کیا علم ہوگا یا مجھے کیسے پتا. ٹھیک ہے، تو دس رسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو رسپانس ہیں، ایک بڑے سردار آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور سردار بھی بڑے غصے سے ان کو پوچھ رہے ہیں، اور وہ آگے سے سیدھے سوال کے بجائے انہی کا سوال انہی کو دوبارہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہادر اور کتنی عقل مند تھی. ٹھیک ہے، she did not make a statement that would give them a clue. clue کہتے ہیں اشارہ، نشان. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا منہ سے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ابو جہل کو تھوڑا سا اشارہ ملے کہ ان کے ابا کہاں گئے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سیدھی سی بات کہہ دی کہ مجھے کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، she simply posed a counter question. تو اس کو کہتے ہیں counter question. ٹھیک ہے، سوال کے بدلے سوال کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کاؤنٹر کوشچن. تو انہوں نے کیا کیا کہ کاؤنٹر کوشچن کر دیا، سوال کے بدلے ان کو سوال کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس کی وجہ سے ابو جہل کو بہت غصہ آیا کہ مجھے تو میرے سوال پہ الٹا سوال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے جواب دینے کے بجائے. اس پہ ابو جہل کو تھوڑا سا غصہ آیا. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ہی سلیپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو تھپڑ مار دیتے ہیں. سو ہارڈ دیٹ ہر ایئرنگ فیل آف. ٹھیک ہے، تو اتنی سخت تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ ان کے بالی جو ہیں وہ گر کے زمین پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، but she remained steadfast and did not reveal the secret. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہتی ہے اور کسی قسم کا راز جو ہے وہ فاش نہیں کرتی، کسی طرح کا راز جو ہے وہ نہیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دلیر، ٹھیک ہے، اور کتنی عقل مند تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بڑے سردار کے جواب کو بھی ان کو سوال کو بھی کیا کیا، کاؤنٹر کوشچن کیا. ٹھیک ہے، ان کے سوال کے بدلے سوال کیا، جس سے وہ غصے میں آ گئے اور ایون تھپڑ بھی رسید کر دیا. لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے کوئی راز ظاہر نہیں کیا، راز ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا 4th پیراگراف جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میرے خیال سے سٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہاں تک کام لکھ بھی سکو. تو اس سے آگے دیکھتے ہیں کتنے پیراگراف مزید ہے کل کے لیے ہمارے. پیراگراف نمبر 5 ہیں. ٹھیک ہے، 6 ہیں اور 7 ہیں. ٹھیک ہے، 6 7 کے ساتھ یہ جو کوشچنس ہیں وہ ہم پھر انشاءاللہ کل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج جو ہیں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. میں فرسٹ سے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی اس ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے آپ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کی طرف اب آ رہا ہوں، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور پھر جو ہے اپنے کوشچن کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے، جی ابراہیم. جی ابراہیم میں نے آن کر دیا ہے. سر مجھے آخری کے ورڈ میننگ کا مطلب نہیں سمجھ آیا. کس کا بچے؟ اردو میں اور انگلش میں. آخری لفظ کا آخری کے جو تھے، جب آپ فرسٹ سے اوپر والے جو تھے. ٹھیک ہے، فرسٹ سے اوپر والے مطلب یہ فرسٹ والے. پیراگراف دا ہولی پروفٹ ٹرانسلیشن جو ہے فرسٹ پیراگراف اس سے اوپر والے. ٹھیک ہے، جو
ٹھیک ہے سمجھ گیا. اب میں آ رہا ہوں یہ والے نا ریلیف. ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں اس کو اگین ہم کر لیتے ہیں. یہ ہے 3. ریلیف کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹ. ٹھیک ہے کمفرٹ راحت محسوس کرنا. ٹھیک ہے آرام محسوس کرنا. ٹھیک ہے تسلی ملنا. یہ تینوں اس کے میننگس ہوتے ہیں. تو آپ یہاں جو لکھے ہوئے ہیں وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے باقی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ملٹیپل اس کے اردو میننگز کا بھی پتہ چلے. اسی طرح جنرس کا مطلب ہوتا ہے کائن. ٹھیک ہے مہربان یا سخاوت. ٹھیک ہے اسی طرح ہارڈشپس ایڈورسٹی مشکلات. ٹھیک ہے ان سیوروی. ٹھیک ہے ان ویوری اس کے سینونیم پڑھ رہا ہوں بنا لڑکھڑائے. ٹھیک ہے بنا کسی جھجک کے. ٹھیک ہے کلیمٹی ڈیزاسٹر اونچ نیچ یا آفت. ٹھیک ہے تو یہ 4 جو ہیں یہ اس طرح کی میننگس ہیں. ادھر کے ابراہیم کلیئر ہے. جی اب سمجھ آ گیا. یس سر. ٹھیک ہے گڈ. جی آپ ہینڈ ریس کرے. جس کسی بچے کو بھی کوشچن کرنا ہے وہ آپ ہینڈ ریس کریں. ان 4 تک ہم نے یہ دیکھے پڑھ لیے ہیں 4تھ پیراگراف تک. تو آپ نے اگر کوئی چیز ایسی نوٹ کی ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ ریس کر کے جو ہیں ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے یہ پہلے میں ختم اس لیے کرتا ہوں 10 منٹ پہلے یا 7-8 منٹ پہلے میں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ بات کر سکو. ٹھیک ہے تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ سوال آپ کے پاس ہوں جو آپ پوچھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. تھوڑی سی انٹریکشن بھی ہو جائے گی. جی نہیں ہے کوئی کوشچن. کوشچن نہیں ہے یا صحیح ہوئے وہ ہیں. دونوں پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. چلو میں خود پتہ کر لیتا ہوں. جی عبداللہ یاسین بات سمجھ آ گئی ہے سب کچھ. عبداللہ یاسین یہ سویا ہوا ہے. یس سر. کلیئر ہے بات. یس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آریان شاہد حماد اللہ یس سر. کلیئر ہے بات سمجھ گڈ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اس طرح کر لیتے ہیں. جی یاور عباس آج آپ نے بھی سوال نہیں کیا ہے. ریحان کاشف ریحان کاشف فوراً سے آ جاتے ہیں. جو ہی میں آن کر لیتا ہوں زوم کلاس کو تو سب سے پہلے یہ آنے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر جو ہے اگر کوشچن نہیں ہے آپ لوگوں کی تو ہم وائن اپ کر لیتے ہیں. ہوپ فلی پھر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر لوں گا. میں ادھر ورک بتا رہا ہوں جو آپ ادھر پریزنٹ ہیں وہ لوگ آپ سن لیں کہ آپ کیا کر لیں گے. آپ فرسٹ جو ہیں وہ میننگس لکھ لیں گے. ٹھیک ہے میننگس کے بعد جو ہے یہ 4تھ پیراگراف تک ٹرانسلیشن صرف جو اردو میننگس ہیں ٹرانسلیشن وہ لکھیں گے کیونکہ انگلش آپ کے پاس بکس میں ہے. ٹھیک ہے
تو انگلش دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی. تو آپ جسٹ اوپر جو ہیں اوپر میننگس میں انگلش اردو سنونیم سارا لکھ لے. پیراگراف کی بات کرو، پیراگراف میں ان چاروں پیراگراف کی کیا کر لیں گے آپ، صرف اور صرف جو اردو لکھی گئی ہیں اس اردو کو اپنی کاپی میں نوٹ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے ڈائری ورک ہوگا آج کے لیے. تو ڈائری ورکس آپ اسی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ بچے کوئی لیو نہ کر دیں. ابھی میں نے اٹینڈنس نہیں لیا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر جو ہے میں اٹینڈنس لے لیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے خود کہوں گا کہ آپ پھر اپنے ٹائم پہ جو ہیں آپ لوگ لیو کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.